بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے جو عبداللہ بن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی فتنہ کا ایک نتیجہ تھی۔ ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، جو کہ تاریخ کے ایک عظیم محقق ہیں، نے اپنی کتاب میں بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کون سیدھے رستے پر تھا اور کون باطل کی راہ پر۔ عرب میں جنوب مغرب کی ایک کونے میں جہاں پر اب یمن آباد ہے، یمامہ کے علاقے میں ایک قبیلہ بنو تمیم آباد تھا۔ یہ لوگ بڑے جنگجو ٹائپ کے سخت مزاج، اڑیل اور ضدی قسم کے لوگ تھے۔ جس بات کو ایک دفعہ مان لیا تو اس پر پھر مر مٹنے والے لوگ۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں پر سب سے پہلا اور سب سے بڑا فتنہ اٹھا تھا۔ جو جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھے ان کا تعلق اسی علاقے سے تھا، اور اس فتنے کی سرکوبی میں ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اس قبیلے کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی شاندار حکمت عملی طے کی۔ ان کو وہاں سے اکھاڑ کر ایران کی سرحدوں پر آباد کرا دیا جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر ایک جو جنگجوئی ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو۔ اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چھاؤنیاں بنائی تھیں۔ یہ جو لوگ تھے انہوں نے عبداللہ ابن سبا کے فتنہ میں سب سے اہم کردار ادا کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ اس وقت وہی لوگ کثیر تعداد میں موجود تھے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ درپیش آ گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی چوائس باقی نہ رہی تو حضرت علی نے اس منصب کو قبول کر لیا، اگرچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ان لوگوں کی بیعت کرنے سے روکتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عمر کی حکمت عملی کو آگے بڑھاتے ہوئے دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا، تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد کوفہ والوں کا گھیرا تنگ ہو گیا۔ چنانچہ جنگ جبل کے موقع پر یہ ہوا کہ صلح ہو گئی ہے، طے ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے گا، لیکن ان کوفہ والوں میں سے 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم سب قاتل ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لو اگر بدلہ لے سکتے ہو تو۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے جنگ شروع کر دی، اور پھر جنگ جبل میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیں گے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھنس گئے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ تم میرا ساتھ دو تاکہ میں قاتلین عثمان سے قصاص لے سکوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ادراک تھا کہ اگر میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے ہی نہیں دیا جائے گا، راستے میں ہی قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ صفین ہوئی، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کے نیزوں اور تلواروں کی وجہ سے قتل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی۔ لوگوں نے قرآن کو نیزے پر اٹھا کر کہا کہ یہ خون ریزی بند کرو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست میں بدلنے کا پروگرام ہے۔ میری فتح تقریباً ہو چکی ہے، مگر یہ جو طبقہ تھا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے کا مشورہ دیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ وہ تحقین پر رضامند ہو جائیں۔ حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے حاکم بنانا چاہتے تھے، مگر یہ اڑ گئے کہ نہیں۔ دونوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کیا۔ وہ نرم خو انسان تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے حاکم بنا کر بھیجا۔ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں حاکمین کے مابین طے پایا کہ ادھر سے حضرت علی اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ٹائم کھڑے ہو کر کہا کہ میں حضرت علی کو معزول کرتا ہوں، جبکہ ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے لوں گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اب مانیے اس تحقین کو، اور جب حضرت علی نے اس تحقین کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باغی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دے دیا اور ایک جگہ پر جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جتھوں کی صورت میں جمع ہو گئے۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر، حضرت امیر معاویہ بھی کافر اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر۔ حضرت علی کی طرف سے ایک سفیر ان سے بات کرنے گیا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے تو کہا تھا کہ تحقین کو تسلیم کرو، کیا ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا؟ اب توبہ کی ہم نے۔ اگر علی بھی مان لے کہ میں نے کفر کیا تھا، اب توبہ کرتا ہوں، تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی نرمی برتی اور کہا کہ اگر دیکھو، اگر تم خون ریزی نہیں کرو گے اور فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر جب وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو تیسری بڑی جنگ نہروان ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی قتل ہوئے۔ ان خوارجیوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک جگہ ان کی سازش ہوئی اور 3 آدمی معین ہو گئے۔ دن اور وقت طے ہو گیا۔ ایک آدمی کے ذمہ یہ لگا دیا گیا کہ تم کوفہ جاؤ گے اور جب حضرت علی جماعت کرا رہے ہوں تو خنجر سے ان کا کام تمام کر دینا۔ اس خارجی کا نام ابن ملجم تھا۔ دوسرا شخص دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے نکل کھڑا ہوا، اور تیسرا مصر میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے پہنچ گیا۔ اللہ کی رضا کے حضرت علی پر وار کارگر ثابت ہوا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار ذرا اوچھا پڑا، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی تو ہو گئے مگر جان بچ گئی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بیمار تھے، اسی وجہ سے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور خود نہ آ سکے، اس وجہ سے ان کی بھی جان بچ گئی، اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔